کچھ کام ایسے ہیں کہ ان کاموں کے کرنے سے گھر میں آفتیں، غربت، پریشانیاں آتی ہیں، گھر میں مفلسی دوڑتی ہے، پریشانیاں گھر دیکھ لیتی ہیں، اور وہ کام ہم کر لیتے ہیں وہ پتہ بھی نہیں ہوتا ہے، کر گزرتے ہیں اور گھر میں ہو رہا ہوتا ہے، پھر پریشان بھاگ رہے ہوتے ہیں، مولانا لوگوں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں یا ان کرنے دھارنے والوں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بڑی پریشانی ہے، بڑی تکلیف چل رہی ہے، دیکھیو کیا ہے۔ اب کسی صحیح عالم سے مل گئے تو وہ کوئی دعا وغیرہ بتا دیتا ہے، یا کوئی قرآن شریف کی سورت آیت وغیرہ پڑھنے بتا دیتا ہے، کوئی نقش وغیرہ دے دیتا ہے، اور کسی جھوٹے آدمی کے چکر میں بھولا بھالا آدمی پڑ گیا تو وہ جنے کیا کیا جادو ٹونا فلانا دھمکا کرنا کرانا نیلا پیلا جادو یہ سب بتا دیتا ہے، اور آدمی سب وہ پریشانی میں پڑتا بھاگتا رہتا، خرچہ الگ ہوتا رہتا ہے اس کا، پریشانی میں اور مبتلا ہوتا رہتا ہے، اور مزید ٹینشن اور اس کی بڑھ جاتی ہے۔ تو حضرات چند کام ایسے ہیں جن کی وجہ سے گھر میں مفلسی آتی ہے، پریشانی آتی ہے، آفتیں آتی ہیں، اور غربت تمہارا گھر دیکھ لیتی ہے۔ ان میں سے تو ایک کام میں آپ کو بتاؤں، پہلا کام تو یہ ہے کہ جس گھر میں جنوبی ہو، یعنی ناپاک شخص جس گھر میں رہتا ہو، وہ شخص کہ جو ناپاک ہو گیا اور وہ غسل نہ کرے ناپاک رہے۔ ایک تو مجبوری ہے ناپاک رہنے کی، تو اگر مجبوری ہے، کچھ خواتین ہیں ان کے ایام آتے ہیں ناپاکی کے تو مجبوری ہے ان کے لیے، تو وہ تو قدرت کی اللہ کی طرف سے ہے، لیکن کچھ نوجوان ہیں ایسے ہیں کہ وہ یا کوئی عورت بھی ہے کہ وہ پاک رہ سکتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی ناپاک ہے، تو اگر جنوبی ہے کوئی ناپاک ہے تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اس گھر والوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ جس گھر میں ناپاک رہتا ہے اس میں برکت نہیں آتی، اس گھر میں مفلسی آتی ہے، غربت آتی ہے، پریشانیاں آتی ہیں۔ تو ناپاک نہ رہیں۔ ایک تو اگر کوئی ناپاک ہے تو فوری طور پر وہ اپنے آپ کو پاک کرے۔ نمبر 2، فجر کے بعد بہت سے گھروں میں سویا جاتا، اور سویا کیا جاتا ہے، لوگ اٹھتے ہی نہیں ہیں، وہ تو جب سورج نکل آتا دستک دیتا تب جا کے کہیں اٹھتے ہیں، ان کی نیند ٹوٹتی ہے، چونکہ دیر رات تک وہ جاگتے رہتے ہیں، اور جب صبح ہوتی ہے تو وہ سوتے رہتے ہیں اپنی میٹھی نیندوں میں۔ لیکن فجر کے بعد سونے سے غربت آتی ہے، گھر میں مفلسی آتی ہے، بدن میں کمزوری آتی ہے۔ ایک شخص تو وہ ہے کہ بھئی رات بھر کوئی کام کیا، وہ اور ایسا کام تھا مثال کے طور پر کہ بھئی وہ سفر کیا نہیں سو پایا، یا کوئی اور کام کیا عبادت کر لیا نہیں سو پایا، تو دن میں اگر سو گیا فجر کے بعد سو گیا تب نماز فجر پڑھ کے، تو اس کے لیے مجبوری کی صورت ہے۔ لیکن فجر کے بعد اچھے خاص رات بھر سوئے پھر بھی فجر کے بعد سو رہے ہیں، یا رات بھر آپ جاگے فری میں باتیں کرتے رہے موبائل پہ لگے رہے پھر فجر کے بعد سو رہے ہیں، تو مولا علی فرماتے ہیں فجر کے بعد سونے سے جسم میں کمزوری آتی ہے، بیماریاں آتی ہیں، بڑھاپا جلدی آتا ہے، اور فجر کے بعد سونے سے غربت آتی ہے، مفلسی آتی ہے۔ اس لیے کہ رحمت کے فرشتے آسمان دنیا پر آتے ہیں فجر کے وقت میں، بڑا سہانا وقت ہوتا ہے، اور جب سورج نکلنے والا ہوتا ہے ٹھیک اس سے پہلے وہ اعلان کرتے ہیں آسمان دنیا سے، ہے کوئی جو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کے رزق مانگے ہم اسے مالا مال کر دیں؟ ہے کوئی بیمار جو رب کی بارگاہ میں اس وقت اٹھے، رب کی عبادت کرے اور شفا مانگے ہم اسے شفا دے دیں؟ ہے کوئی اس وقت جو قرض سے ادائیگی مانگے ہم اس کے قرض کی ادائیگی کا انتظام غیب سے کر دیں؟ یہ وہ سہانا وقت ہے، مگر اس وقت میری قوم سو رہی ہوتی ہے، تو یہ سونے کا وقت نہیں ہے، یہ کام چھوڑ دیں۔ اور ایک کام اور میں آپ کو بتاؤں، یہ جو گھر میں بنا دھلے کپڑے سراہنے ٹانگ دیتے ہیں کہ ہر جگہ کھنٹی ہنگل ہیں اور ان میں ہم نے بنا دھلے کپڑے چاروں طرف سے گھر میں ٹانگ دیے، وہ لٹکے ہوئے ہیں، اس سے مفلسی آتی ہے، اس سے بھی پریشانیاں آتی ہیں، اس سے بھی تنگ دستی آتی ہیں۔ آپ کے بنا دھلے کپڑے ہیں تو انہیں وقت پر دھل لیں، اور اگر دھل نہیں پا رہے ہیں تو سمیٹ کے کہیں ایک جگہ رکھ دیں۔ جس گھر میں بنا دھلے برتن ہوتا ہے نا، پڑے ہوئے ہیں کچن میں، تو پڑے ہوئے ہیں 2 دن تک بنا دھلے برتن، ان پہ مکھیاں بھنک رہی ہیں، ان چیزوں سے مفلسی آتی ہے، غربت آتی ہے، پریشانیاں آتی ہیں۔ گھر میں چپل الٹے پڑے ہوئے ہیں، بہت سے لوگ ان پہ توجہ نہیں دیتے، ان سے مفلسیاں آتی ہیں، غربت آتی ہے۔ اور ایک کام اور بتا دوں، بہت سے لوگ الٹا سوتے ہیں، الٹا سونے سے کئی طرح کی پریشانیاں آتی ہیں، الٹا کبھی نہ سوئیں، اور خاص کر یہ خواتین میں یہ مرض زیادہ پایا جاتا ہے الٹا سونے کا۔ ایک تو الٹا جب بندہ سوتا ہے تو اس کے اوپر شیطان حملہ کرتا ہے الٹا سونے کے اوپر، اور
शैतान उसके साथ गलत हरकत करता है और फिर उल्टा सोकर पेट खराब अलग हो जाता है। आप डॉक्टरों से पूछिए। और फिर खिलाफ सुन्नत है। और उल्टा सोने वाला जो उल्टा सोएगा वो खुराफातों की तरफ ज्यादा माइल रहेगा, इसलिए कि उसके ऊपर शैतान का कब्जा ज्यादा रहेगा। सोने का सुन्नत तरीका तो यह है कि दाहिनी जानिब करवट लें और दाहिनी जानिब करवट लेने के बाद दाहिना हाथ सर के नीचे रखें इस तरीके से तकिया बनाकर, और उल्टा जो हाथ है बायां वो अपने बाएं पहलू पर रख लें इस तरीके से, और इस तरीके से आप सो जाएं दाहिने पहलू पर। यह सुन्नत तरीका है। इस सोने में फ़ायदा भी है, इस सोने में आसानियां भी हैं। तो ये जो काम मैंने बताया घर में, ये हरगिज़ हरगिज़ ना करें। इनसे मुफलिसियाँ आती हैं, गुर्बतें आती हैं, आफतें आती हैं। और एक काम और है, जिस घर में बुजुर्गों को सताया जाता हो उस घर में आफत आती है, उस घर में परेशानियां आती हैं। जिस घर में बुजुर्गों को, बूढ़े लोगों को सताया जाता हो, उनको तकलीफ दी जाती हो, उनके साथ जुल्म किया जाता हो, तो उनका ख्याल न रखा जाता हो, तो उस घर में मुफलिसी आती है, आफतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, रब का अजाब नाजिल होता है उस घर वालों पर। किसी के घर में बूढ़ा है तो उसकी दुआ लेने की कोशिश करो, उसकी खिदमत